کالے رنگ کی یہ وہ عمارت ہے جسے دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ یہ صرف پتھروں سے بنی ہوئی عمارت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر صدیوں پرانے وہ راز چھپے ہیں جس کا سیدھا کنیکشن انسانی خون اور آپ کے دل کی دھڑکن سے ہے۔ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا۔ اگر ہم وقت کے پہیے کو گھما کر پیچھے لے جائیں تو کعبے کی کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بنیاد انسانیت کی شروعات یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہی رکھ دی گئی تھی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے ہی اس مقدس گھر کو عبادت کے لیے بنایا تھا، مگر وقت گزرتا گیا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ خوفناک طوفان آیا جس نے پوری دنیا کو پانی میں ڈبو دیا۔ اسی طوفان کی تباہی میں کعبہ بھی مٹ گیا اور صدیوں تک صرف اس کے نشان باقی رہ گئے، جن کی خبر صرف اللہ کے نیک بندوں اور فرشتوں کو تھی۔ صدی بیت گئی، پھر دنیا میں ایک ایسے شخص کا آنا ہوا جسے اللہ نے اپنا دوست یعنی خلیل کہا۔ یہ تھے حضرت ابراہیم۔ جب وہ فلسطین میں مقیم تھے تب انہیں اللہ کا حکم ملا کہ وہ اس پرانے گھر کو دوبارہ تعمیر کریں۔ انہوں نے وہ پرانے نشان ڈھونڈ نکالے اور وہیں پر دوبارہ عمارت بنانے کا کام شروع کر دیا۔ یہ منظر بڑا ہی روحانی تھا، جب حضرت اسماعیل پہاڑوں سے پتھر ڈھو کر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم اپنے ہاتھوں سے ان پتھروں کو جوڑ کر دیوار کھڑی کر رہے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے پتھر پر کھڑے ہو گئے تاکہ اوپر تک ہاتھ پہنچ سکے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس پتھر پر ان کے پیروں کے نشان چھپ گئے جو آج بھی مقام ابراہیم کے روپ میں کعبے کے سامنے موجود ہے۔ کعبے کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہمارے آنے والی نسلوں کو عبادت گزار اور اپنا فرما بردار بنا۔ جب کعبے کی عمارت کھڑی ہو گئی تو ضرورت تھی ایک خاص نشان کی۔ تب جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک سفید چمکتا ہوا پتھر لے کر آئے جسے آج ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اسے خانہ کعبہ کے ایک کونے میں لگا دیا۔ روایات کہتی ہیں کہ شروع میں یہ پتھر دودھ کی طرح سفید تھا، مگر انسانی گناہوں کو اپنے اندر جذب کرتے کرتے آج یہ سیاہ کالا ہو چکا ہے۔ اس وقت جو کعبہ بنایا گیا وہ آج کی طرح چوکور یعنی اسکوائر نہیں تھا، بلکہ ریکٹینگولر تھا، اور جو حصہ آج باہر ہے جسے حتیم کہتے ہیں وہ اس وقت کعبے کے اندر ہی شامل تھا۔ اس وقت اس کے دو دروازے تھے، ایک آنے کے لیے اور ایک جانے کے لیے۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد وہاں بستی گئی، مگر دھیرے دھیرے لوگوں کے دلوں میں ملاوٹ آنا شروع ہو گئی، اور جس گھر کو ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہاں لوگوں نے بت رکھنے شروع کر دیے۔ پھر سال 570 عیسوی کا وہ وقت آیا جو تاریخ میں درج ہونے والا تھا۔ یہ وہی سال تھا جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی۔ یمن کے ایک طاقتور بادشاہ ابرہا نے کعبہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ہاتھیوں پر مشتمل ایک بہت بڑی فوج لے کر مکے کی طرف بڑھا۔ اس فوج کے ہاتھیوں سے مکہ والوں کے گھوڑے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس نے مکے کے سردار عبد المطلب کے کچھ اونٹ پکڑ لیے۔ جب حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ واپس لینے گئے تو ابرہا نے کہا، میں کعبے کو گرانے آیا ہوں اور تم کو اپنے اونٹوں کی فکر لگی ہوئی ہے۔ مکے کے سردار عبد المطلب نے ابرہا سے کہا، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کی حفاظت کر رہا ہوں، اور رہا سوال اس گھر کا تو اس کا بھی ایک مالک ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اور جیسے ہی ابرہا کی فوج مکے کے قریب پہنچی تو سمندر کی جانب سے ابابیل پرندوں کا ایک بڑا جھنڈ آیا جن کے پنجوں اور چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان پرندوں نے وہ کنکر اس فوج پر برسانے شروع کر دیے۔ وہ پتھر اتنی طاقت سے لگتے تھے کہ ہاتھیوں کے جسموں کے بھی آر پار ہو جاتے تھے، اور پل بھر میں ابرہا کی وہ گھمنڈی فوج بھوسے کی طرح بکھر گئی، اور اللہ نے بنا کسی انسانی فوج کے اپنے گھر کو بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کو 2000 سال بیت چکے تھے۔ بارش اور سیلاب نے کعبے کی دیواروں کو کمزور کر دیا تھا۔ مکہ کے قریش قبیلے نے اسے توڑ کر دوبارہ مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ کعبے کو توڑنے سے ڈر رہے تھے۔
اور کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کعبے کی دیوار کو توڑ سکے۔ پھر حضرت خالد بن ولید کے والد نے سب سے پہلے کعبے کی دیوار پر ضرب لگائی۔ جب سب نے دیکھا کہ ان کو کچھ نہیں ہوا تو پھر سب نے مل کر پرانی عمارت کو گرا دیا۔ پیسوں کی کمی کی وجہ سے انہوں نے کعبے کا سائز چھوٹا کر دیا اور اسے ریکٹینگولر سے اسکوائر بنا دیا اور وہ حصہ باہر چھوڑ دیا جسے آج ہم حتیم کہتے ہیں۔ جب عمارت بن گئی تو جھگڑا شروع ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون رکھے گا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو کعبے میں نصب کرے گا، اور دوسری صبح سب سے پہلے آنے والے شخص اور کوئی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن اس وقت تک انہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنی چادر بچھائی اور پتھر اس پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو چادر کا کونا پکڑوا دیا۔ اس طرح سب خوش ہو گئے اور آخر میں انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پتھر دیوار میں لگا دیا۔ اعلان نبوت کے کئی سال بعد جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر رکھے ہوئے 360 بت توڑ دیے اور دیواروں پہ لگی ہوئی تصویروں کو بھی مٹا دیا، اور اسی دن سے کعبہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پاک ہو گیا۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، مگر بعد میں اللہ کے حکم سے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا گیا۔ لیکن یہ امن کا سلسلہ زیادہ عرصہ نہ چل سکا، اور 683 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا تو یزید کی فوج نے مکے کا گھیراؤ کر لیا اور دور سے آگ کے گولے برسائے، جس سے کعبے کا غلاف جل گیا اور دیواریں ٹوٹ گئیں۔ لیکن عین اسی حملے کے وقت یزید مر گیا اور اس کی فوج ناکام ہو کر واپس چلی گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبے کو پھر سے حضرت ابراہیم کی طرح ریکٹینگولر اور 2 دروازوں والا بنا دیا، لیکن ایک اور امتحان ابھی باقی تھا۔ کچھ سال بعد عبد الملک بن مروان کے حکم پر حجاج بن یوسف نے پھر کعبے پر حملہ کیا۔ یہ حملہ بہت خوفناک تھا۔ جنگ کئی دنوں تک چلتی رہی اور بالآخر عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا گیا۔ فتح کے بعد حجاج نے کعبے کو توڑ کر پھر سے قریش کے بنائے ہوئے اسکوائر شیپ میں بنا دیا جو آج تک ہم دیکھتے ہیں۔ 930 عیسوی کو تاریخ کا سب سے سیاہ دن تب آیا جب کرامتیوں نے مکے پر حملہ کیا۔ ابو طاہر نام کے ظالم شخص نے حاجیوں پر حملہ کیا، ان کا قتل عام کیا اور حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ 22 سال تک کعبہ بغیر اس پتھر کے رہا۔ لوگوں نے بہت عرصے تک ڈر کے مارے حج پر جانا چھوڑ دیا، لیکن مسلمانوں کی مسلسل کوششوں سے جب کرامتی کمزور ہو گئے تو انہوں نے حجر اسود واپس کر دیا۔ کئی صدیاں گزرنے کے بعد جب حجاز پر ترکیوں کی حکومت تھی تو ایک خوفناک سیلاب آیا جس نے کعبے کی عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس وقت کے خلیفہ سلطان مراد نے اپنے وقت کے سب سے ماہر کاریگر اور انجینئر بلوائے اور دنیا کے سب سے مضبوط پتھروں سے کعبے کی وہ عمارت بنائی جو آج تک قائم ہے۔ 1979 میں ایک اور حادثہ ہوا اور ایک باغی گروہ نے کعبے میں گھس کر حاجیوں کو یرغمال بنا لیا۔ سعودی افواج نے حرم کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور پاکستان کے SSG کمانڈوز کو بلوایا گیا جنہوں نے باغیوں کو ہلاک کر کے حاجیوں کو آزاد کروایا۔ خانہ کعبہ محض پتھروں کا ڈھانچہ نہیں اور نہ صرف ایک عبادت گاہ ہے، بلکہ اس میں حیران کن سائنسی اور روحانی کمالات ہیں جو انسان کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ کعبے کے آس پاس بہت طاقتور مقناطیسی میدانوں کا ایک کمال توازن موجود ہے۔ شاید اسی لیے وہاں جانے والوں کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ مسلمان کعبے کے گرد الٹا گھومتے ہیں، یعنی کاؤنٹر کلاک وائز، اور یہ صرف وہاں نہیں ہوتا بلکہ پوری کائنات اسی اصول پر چل رہی ہے۔ زمین اپنے محور پر کاؤنٹر کلاک وائز گھومتی ہے، الیکٹرونز نیوکلیس کے گرد اسی سمت میں گردش کرتے ہیں، اور ہماری کہکشائیں یعنی گلیکسیز بھی ایسے ہی گھومتی ہیں۔ اور سائنس کہتی ہے کہ انسان کے دل کے چاروں طرف خون کا بہاؤ بھی اسی کاؤنٹر کلاک وائز سمت میں ہوتا ہے۔ جب مسلمان طواف کرتے ہیں تو وہ دراصل قدرت کے اسی بہاؤ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ جس طرح مسلمان کعبے کا طواف کرتے ہیں،
اسی طرح انسان کا خون اس کے دل کا طواف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، یعنی انسان کی ذات کے اندر بھی ایک طواف جاری ہے، اور انسان باہر جب بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو اندر اور باہر کی دنیا میں ایک کمال ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ گولڈن ریشو 1.618 ہے۔ وہ دنیا کی ہر خوبصورت چیز میں پائی جاتی ہے۔ پھولوں کے ڈیزائن سے لے کر گلیکسیز تک یہ ریشو اسی طرح پائی جاتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر زمین کے ساؤتھ پول اور نارتھ پول سے کعبے کا فاصلہ معلوم کیا جائے تو وہ بھی یہی گولڈن ریشو بنتی ہے۔ یہ عمارت صرف چونا اور پتھر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مرکز ہے جہاں دھرتی اور آسمان کے راز، سائنس اور روحانیت اور انسان کا دل ایک نقطے پر آ کر مل جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے یہ راز جان کر نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا بلکہ آپ کو روحانی تسکین بھی ملی ہوگی۔ بحیثیت مسلمان ہر کسی کو دعا کرنی چاہیے کہ زندگی میں بار بار اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو۔ اگر ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کعبہ کو یعنی ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں آمین لکھیں۔